اور اس کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے تو اس کے ساتھ قائم ہے، اس کے ساتھ اور عمل میں باقی ہو رہا ہے ضرب زید عمر. تو آپ دونوں نے اس کی تعریف غلط کی ہے نا. اب بولو کیا عجیب ہی تعریف کر رہے تھے. بولو فاعل کی کیا تعریف ہے؟ ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل اور اس فعل یا شبہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو اس طرح کہ وہ فاعل کے ساتھ قائم و واقع. یہاں دیکھو اخذنا پکڑا ہم نے، تو اب اس کی نسبت کدھر ہے؟ اللہ سے کی طرف. ٹھیک ہے، آگے جس کو پکڑا ہے یہ اس نکل کے وہاں اس کا تعلق ہو جائے گا، اس اسم کے اس ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے گا، وہ مفعول بھی بن جائے گا. لیکن ریحان نے کھایا، ریحان بیٹھا، اب بیٹھنا ریحان کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے، پھر کھانا ریحان کے ساتھ ہوا، یعنی نسبت ریحان کی طرف کی اور ریحان کے ساتھ قائم ہے. آگے جس کو کھایا اس پہ واقع ہو جائے گا، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے گا، وہ مفعول ہو جائے گا. اب یاد رہے گا فاعل کی تعریف. تو فاعل ہر وہ اسم جس سے پہلے ایک فعل یا شبہ فعل جس کی نسبت فاعل کے ساتھ کی گئی ہو اور وہ فاعل کے ساتھ قائم ہو، فاعل کے ساتھ واقع نہ ہو. تو وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ أَخَذْنَا، تو یہ ہو گیا فعل بھی، اور آپ نے کہا نا ضمیر کیا ہے؟ فاعل. اب مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا اخذ فعل ہے اور نا ضمیر بارز یہ فاعل ہے، یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. تو یہ ضمیر ہے، تو کل ضمیریں کتنی ہیں؟ 70. کل ضمیریں، ضمیروں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5. کون کون سی؟ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر مجرور متصل. ضمیر مرفوع منفصل کسے کہتے ہیں؟ ضمیر مرفوع منفصل کسے کہتے ہیں؟ کسے؟ منفصل میری ہوتی ہے اور متصل جدا ہوتی ہے. ہاں میں نے پوچھا ضمیر مرفوع منفصل، یہ بتاؤ. میں اس کی وضاحت پوچھ رہا ہوں. ضمیر مرفوع منفصل آپ بتائیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملی ہوئی ہے. ضمیر مرفوع متصل کسے کہتے ہیں؟ ضمیر منصوب متصل کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ ضمیر جو مفعول کے ساتھ متصل ملی ہوئی ہو. کس کے ساتھ؟ مفعول کے ساتھ. ضمیر مفعول کے ساتھ ملی ہوتی ہے. جو بخار ہے نا آپ کو وہ لگتا تیز ہے، یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ فاعل کی فعل کی. اچھا، مرفوع منفصل ضمیریں کتنی ہیں؟ گناؤ. منفصل ضمیریں سنا لیا. ضمیر مرفوع متصل ضربنی، ضربنی ہے، یہ مرفوع متصل ہے. تو منصوب متصل میں نے پوچھا مرفوع متصل. بولو جلدی. آپ کو نہیں پتا؟ ضربنا ضمیر منصوب متصل. اب یہ بتاؤ اخذنا یہ
منصوب متصل سے ہے یا مرفوع متصل سے؟ اخذنا مرفوع متصل. کیسے پتا چلا کہ یہ مرفوع متصل تھی؟ لازمیت ملی ہوئی ہے جیسے اخذنا ترکنا. اچھا یہ کوئی بات کی ہے آپ نے کوئی اچھی تجھے نہیں سمجھ آئی کہ ایک سیمپل آپ کے پاس ہے؟ کیا سیمپل نہیں ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ کے خود سیمپل ہو؟ بعض خود نمونے ہوتے ہیں تو انہیں نمونے کی ضرورت ہے. وہ کہیں کہ ہم وہ نمونے ہمارے پیچھے چلو ہم خود ماڈل ہیں. ہم کیا ہیں؟ ماڈل ہیں، ہم نمونہ ہیں. تو انہیں تو نا پھر آگے پھر کسی نمونے پیچھے چلنے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ خود نمونہ جو ہوئی. یہ نہیں کہ سیمپل اور مثال اس کی موجود ہے. ضربنا تو اخذنا، ضربنا اخذنا، تو بس جب ضربنا میں ضمیر مرفوع متصل ہے تو اخذنا میں بھی کیا ہے؟ متصل ہے. تو فاعل کی ضمیر نہیں، ہم نے پکڑا، ہم نے. اب سمجھ آ گئی ہے؟ اخذتو، اخذنا. اب بتائیں یہ جو اخذ ہے، اخذنا فعل ہے نا اخذ، تو یہ بتائیں مورب ہے یا مبنی؟ مبنی آپ بتاؤ. جل مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہاں کون کون سی؟ یہ بتاؤ یہ مبنی اصل سے ہے یا مشابہ مبنی اصل سے؟ مبنی اصل کی تین چیزیں ہیں، کون کون سی؟ ہاں تو تمام حروف فعل ماضی، پھر یہ فعل ماضی ہے اس لیے یہ کیا ہے؟ مبنی اصل ہے. ٹھیک ہے. اخذنا میثاقکم، میثاق اخذنا میثاقکم. اب آپ بتائیں میثاقکم سے اقسام میں کیا ہے؟ میثاقکم میں میثاقہ سے اقسام میں کیا ہے؟ اسم. اتنا ڈھیلا تو نہیں بولتے، میری آواز کم آ رہی ہے تو اونچی بولو. علامات اسم کتنی ہیں؟ کتنا ہے؟ ہو، حرف جر ہو، تنوین ہو، مضاف ہو، مصغر ہو، مصغر ہو، منصوب ہو، مثنیٰ ہو، جمع ہو، متحرکہ ہو، موصوف ہو. تو آپ نے کہا یہ میثاقکم، میثاق یہ اسم ہے، تو اس میں اسم کی کون سی علامت ہے؟ مضاف. کون سی؟ مضاف. اسم مضاف ہوتا ہے، فعل مضاف اونچی بولو نہیں ہوتا. اس میں بھی آپ کو شک ہے تو پھر علامت کیسے بن گئی؟ علامت کیسے بنی؟ اضافت. اسم مضاف ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، تو فعل ہوتا ہے تو پھر علامت بنتی. تو اسم کی علامت ہے کیا؟ مضاف ہونا. کیا ہونا؟ مضاف ہونا. کس کی علامت ہے؟ تو یہاں وہ پائیں گے میثاقکم میں وہ علامت پائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اسم ہے. یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اسم ہے. اب آپ مجھے بتائیں یہ جو آپ نے اسم کہا یہ اسم ذات ہے یعنی اسم جامد ہے، اس مصدر ہے یا اس میں مشتق ہے؟ تینوں میں سے کیا ہے؟ اس میں مصدر نہیں بولتے، مصدر بولتی ہیں. اس میں مصدر اور مصدر میں فرق ہے. ٹھیک ہے تو ہم مصدر ہی بولو. کیا بولو؟ مصدر. آپ بتاؤ. میثاق انہوں نے کہا مصدر ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ بتائیں. آپ بتائیں مد دلیل علی المصدر. بتاؤ. مصدر کا نا تو اس کی دلیل دو نا کہ یہ مصدر کا تکا ہے یا گیس ہے یا اٹکل پچو ہے، کیا ہے؟ من مانی بات ہے. اونچی بولو نا.
लुगत में, तो लुगत में उन्होंने मजदर लिखा। दिखा हुआ था ऊपर इसमें तफसील बाब ना सारे से बात वासका नसर यंसु, ये बाब मीसाक। इन्होंने आगे लिखा हुआ था, अगर पीछे लिखा हुआ था इसमें तफसील। तो पहली बात यह है कि आपने इसको कहा कि मैंने इसमें तफसील की बात की नहीं, मैंने आपको 3 चीज़ों में से पूछा था, आप इसमें तफसील पे जानिए। सवाल क्या था? इसमें जामिद, मजदर, इसमें मुश्तक, इन तीनों में से क्या है? पहले आपने मुझे ये बताना, बाद में देखेंगे इसमें तफसील है, ये मजदर है या कुछ और है, ठीक है? तभी कुछ और है और इसमें ज़रूर गौर है। ये बताओ, मजदर है, जामिद है? मजदर है, ठीक है? क्या है? तो क्यों? ये आपने बताना था। एक मैंने आपको मानवी निशानी बताई थी, एक इसका ज़ाहिर है कि इसका वजन देखना है, ठीक है? क्या है? मिफ़आलुन, जैसे मीआतुन और मीज़ानुन। क्या? मीज़ान आला भी है, मीज़ान जो इसमें आला भी है, मीज़ान आला भी है, ठीक है? और मीआद, मीआद ये मज़े मीमी वादा, मज़े मीमी है। मेराज मज़े मीमी है, आला भी बनता है, एहतिमाल है ना, आला भी मज़े मीमी भी, तो जिसके शुरू में मीम आ गई है तो मज़े मीमी मिफ़आल उनके वजन पर, किसके? तो ये क्या है? मज़दर। और वासाका यासिकु सिकातन, वो तो भरोसा होता है, उसका मतलब इतिमाद करना होता है, और यहाँ वादा है क्या? तो अब आपने देखना है कि एक है इसमें जामिद, तो इसमें जामिद अगर इसके माना के एतबार से पहचान करनी हो, किसकी? तो इसम जो होता है वो तीन हालों में से किसी एक हाल के साथ होता है, तीन, तो इससे बाहर नहीं होता। इससे या वो जात का नाम होगा, किसका? जात का, या वो माना का नाम होगा, या वो जात और वस्फ दोनों का नाम होगा, जात और माना दोनों का नाम होगा, किसका? इसम इन तीनों से खाली नहीं होगा। इसम इन तीनों से या तो वो सिर्फ जात का नाम होगा, या सिर्फ माने का नाम होगा, या जात और माना दोनों का नाम होगा। जात, अगर सिर्फ जात का नाम हो, अगर तो इसमें जामिद, इसमें जात बोलते हैं, इसमें जामिद, इसमें जात। जैसे जैद जात का नाम है, रेहान जात रेहान का नाम है, रिजवान जात रिजवान का नाम है, और उमर जात उमर का नाम है, और ये जुबैर जात जुबैर का नाम है, ठीक है? और मीसाक वादा करना, ठीक है? वजन तोलना, दर्ब मारना, ठीक है? और नासरुन मदद करना, सरफुन खर्च करना, ये सिर्फ माने का नाम है, इसे में लेकिन माने का नाम है, किसका? और नंबर 3 जात और बस, जैसे सारे इसमें मुश्तका, सारे इसमें फाइल, इसमें फूल, सिफत मुशब्बा, दारिबुन मारने वाली एक जात का नाम है, मारने वाली तो जात भी आ गई, माना भी आ गया। अब दरबुन मारना सिर्फ माने का नाम है, ये मजदर है, माने का नाम है। और दारिबुन मारने वाला जात भी और मारना दोनों का नाम है, जात माल वस्फ। तो जहाँ जात माल वस्फ आ जाए, जात और माना दोनों का नाम, उसमें मुश्तकात में से हो जाएगा और उससे मुश्तक भी कहेंगे। और जहाँ सिर्फ जात ही का नाम हो तो इसमें जामिद, इसमें जात होगा। और जहाँ सिर्फ माने का नाम हो तो इसके वो क्या कहती हैं? मजदर। क्या बोलती हैं? मजदर। क्या बोल देती हैं? अमल करना, माने का नाम। इसको वस्फ भी बोल देती है लुगी, मगर हकीकी तो वस्फ और है ना, जो इस्तिलाह नाहवीयीन में
موجود ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو تین چیزیں معنی کے اعتبار سے دیکھ لیا کرتی ہیں. اب میثاق کا معنی وعدہ کرنا تھا تو آپ وعدے سے بھی پتہ چل جانا چاہیے آپ کو یہ مصدر ہے. وعدہ کرنا کیا ہے؟ آگے مصدر مصدر میمی ہے مصدر، اور آگے آپ نے جو پھر اس کا کیا باب پڑھا ہے. تو اب بتائیں مجھے، تو یہ تو کیا مصدر سمجھ آ گئی کہ جب بھی دیکھنا ہو اسم تو تینوں چیزوں میں سے دیکھ لو، ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا. ان یا اس میں ذات ہوگا، صرف ذات کا نام ہوگا، یا صرف معنی کا نام ہوگا، یا ذات اور وصف دونوں کا نام ہوگا. جیسے عالم ایک ذات کا نام ہے جو وصف کے ساتھ ہے. کس کے؟ تو ذات اور وصف دونوں ہوئے کہ نہیں، تو دونوں کا نام ہو گیا. جاہل ایک ذات کا نام ہے جو جہالت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. عادل ایک ذات کا نام ہے جو عدالت کے ساتھ ہے. قاتل ایک ذات کا نام ہے جو قتل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ناصر ایک ذات کا نام ہے جو نصر مدد کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور عامل ایک ذات کا نام ہے جو عمل کے ساتھ ہے. اور ضارب ایک ذات کا نام ہے جو ضرب مارنے کے ساتھ ہے. یعنی ذات ہے نہ ساتھ وصف ہے. اور اس کا نام ضارب، اس کا نام صارف، اس کا نام عادل، اس کا نام عالم، اس کا نام عامل، اس کا نام جاہل، اس کا نام قاتل، اس کا نام متعلم. ٹھیک ہے. یہ سارے اب سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس طرح بھی پہچان لیتے ہیں. تو میثاق یہ ہے مصدر. ٹھیک ہو گیا. آپ نے جہاں اس کو پہچانا. اب مجھے بتائیں میثاق یہ تعداد کے اعتبار سے کیا ہے؟ اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ یعنی کہ اس میں بھی سوچنا ہے کہ میثاق تثنیہ ہے، جمع ہے، جمع قلت ہے، جمع کثرت ہے، جمع مکسر ہے، جمع سالم ہے. ٹھیک ہے. یا نہیں بتانے والا ظالم ہے. کیا ہے؟ تو میثاق میں بھی ٹائم لگے گا. کیا ہے؟ واحد. کیسے پتا چلا واحد ہے؟ تثنیہ جمع کی کوئی علامت نہیں، اور نہ ہی جمع کے اوزان میں سے. جمع کے یہ بھی بولا کرو ساتھ، جمع کے میثاق. اب آپ بتائیں یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ میثاق نکرہ. کیا ہے؟ نکرہ. میثاقکم یہ نکرہ ہے. تو آپ نے کہا نکرہ ہے. معرفہ. معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. ہاں کن ہیں؟ ضمیریں، اعلام، اسماء اشارات، اسماء موصولات، معرفہ بالاطلاق. نکرہ ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو اور معرفہ بالنکرہ. یہ کس میں سے ہے؟ میثاقکم. سات قسمیں گنائی نا، تو 7 قسموں میں سے کس قسم سے ہے میثاقکم؟ کیا تو کئی لگایا ہے؟ چھٹی قسم وہ کیا ہے؟ نکرہ. تو 5 قسموں میں سے ضمیر نہیں ہے، تو یہ ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہے. تو معرفہ بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اسے مضاف کیا جائے تو یہ معرفہ کی طرف، تو یہ بھی کیا ہو جاتا ہے معرفہ. میثاق کوئی وعدہ تھا. ٹھیک ہے. کوئی پختہ وعدہ، لیکن جب اس کی نسبت کم کی طرف کی تو یہ کیا ہو گیا؟ تو معرفہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا، معرفہ ہو گیا. میثاقکم. اب یہ بتائیں یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ آپ بتائیں. میثاق مذکر کسے کہتے ہیں؟ علامت تانیث کتنی ہیں؟ کون کون سی؟ حمرا. مؤنث کی کتنی قسمیں؟ کون کون سی؟ مؤنث لفظی کسے کہتے ہیں؟ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو. جس کے مؤنث لفظی جس کے مقابلے حیوان مذکر ہو یا حیوان مذکر نہ ہو. اچھا. تو مؤنث حقیقی حیوان مذکر.
تو میثاقن کو آپ نے اس لیے مذکر کہا کہ اس میں علامت تنیث کوئی نہیں، علامت تنیث کوئی نہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ میثاقن مورب ہے یا مبنی؟ جلدی بولا کرو، کتنے ٹائم لگاتے ہو؟ مورب ہے یا مبنی؟ مورب ٹھیک ہے، مورب ہے۔ مورب کی کتنی قسمیں ہیں؟ مورب کی 2 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ اس میں متمکن، اس میں غیر متمکن۔ اس میں غیر متمکن بھی مورب ہوتا ہے؟ آپ تو کہتے ہو اس میں غیر متمکن، اس کا مبنی و مورب ایک ہوگی۔ مورب کی 2 قسمیں، اس میں متمکن اور دوسری فعل مضارع شرط کے ساتھ۔ تو آپ نے کیا کہہ دیا؟ میثاقن آپ نے مورب بتایا، آپ بتاؤ مورب کی کون سی قسم ہے؟ اس پہ بھی ٹائم لگے گا، وہ اس میں متمکن فعل مضارع بتا رہا ہے، تمہارے نزدیک یہ فعل مضارع ہے؟ تو دماغ حاضر نہیں کہ فوراً بولوں کہ اس میں متمکن ہے، جب فعل مضارع نہیں تو پھر کیا ہے؟ تو اس پہ کیوں خاموشی اختیار کی جا رہی ہے؟ جیسے آپ سے بہت مشکل بات پوچھ رہی ہے، سر پہ پہاڑ آ گیا، وہ آگے آئے گا ذکر اس کا میثاقن، تو پھر تو آپ کو فوراً بول دینا چاہیے اس میں متمکن ہے۔ 2 ہی ہیں، یا مورب اس میں متمکن ہوتا ہے یا فعل مضارع ہوتا ہے، تو فعل مضارع تو ہے نہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر اس میں متمکن۔ اگر تیسری قسم ہوتی پھر بندہ کو فکر کرتا چوتھی ہوتی، تو جب ہے ہی نہیں، ہے ہی 2 کہ کلام عرب میں صرف مورب کتنے ہیں؟ 2، ایک اس میں متمکن اور دوسرا شرط کے ساتھ، بس، اور بھی ہے تیسرا۔ تو کلام عرب میں مورب کتنے ہیں؟ بولو، کلام عرب میں مورب کی کتنی قسمیں؟ تو کلام عرب میں مورب کتنے ہیں؟ ایک اس میں متمکن اور دوسرا فعل۔ اس میں متمکن کہہ دیتے ہیں، اس میں مورب کہہ دیتے ہیں، اس میں مورب بھی بولتے ہیں، اس میں متمکن بولتے ہیں، دوسرا فعل، کیونکہ مورب تو عام ہے کہ مورب اسم بھی ہوگا، مورب فعل بھی ہوگا۔ مورب اسم اس میں متمکن، فعل فعل مضارع، اور فعل مضارع بھی شرط کے ساتھ، فعل بس۔ تو یہ تو پکا یاد ہونا چاہیے نا، اتنا ٹائم تو نہیں۔ میثاقن مورب ہے تو بس اس میں متمکن ہے۔ پھر اب آپ نے کہا کہ یہ اس میں متمکن ہے، آپ سے کوئی سوال کرے آپ نے کیسے کہہ دیا اس میں متمکن ہے، میں کہتا ہوں کہ اس میں غیر متمکن ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ اس میں متمکن وہ ہے جو مبنی ہو سکتا ہے۔ یہ ابھی تعریف کی طرف نہ جاؤ، وہ ہے ادھر میں نے پوچھا، یہ جواب تو نہیں، اس میں متمکن ہے، تو آپ کوئی کہیں یہ اس میں غیر متمکن ہے، تو آپ کیسے رد کریں گے کہ نہیں اس میں متمکن ہے؟ یعنی تکا لگایا آپ نے، وہی گیس۔ مورب عامل کی وجہ سے، تعمیل کی وجہ سے غیر متمکن میں بھی عامل ہوتا ہے۔ بتاؤ، یہ جو نامیر پڑی ہے نا، اسے لے کے نا وہ ڈبے میں رکھ دو، اس میں آواز ہم نے پڑھی، بیوقوف یہ کہتے ہیں کہ اس میں غیر متمکن میں سے نہیں ہے، یہ ہماری تحقیق ہے، وہ 8 قسمیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، دماغ میں حاضر ہے ہمارے، 8 میں سے یہ نہیں ہے۔ 8 میں سے کیا؟ اسماء مضمرات میں سے ہے میثاقن، اسماء موصولات میں سے ہے، اسماء اشارات میں سے ہے، اسماء افعال میں سے ہے، اسماء ظروف میں سے ہے، اسماء کنایات میں سے ہے، مرکب بنائی ہے۔ تو آپ کی سمجھ میں آئی اندازہ لگا بھائی اس میں متمکن، وہ اس میں متمکن ہے، دلیل دو، تو دلیل یہ دینی ہے کہ اسماء غیر متمکنہ میں سے نہیں ہے، کیونکہ ہم نے وہ پڑھے ہیں اسماء گواہ میں یاد ہے وہ ساری، ان میں سے یہ کوئی بھی نہیں ہے، تاکہ یہ نہیں ہے کہ بس یہ بھی طرح نامیر پڑھ لی ہے، آگے تکے نقل لگا لی، ادھر لکھے اس میں متمکن، بس اس میں متمکن ہے، وہ پیچھے، کیونکہ اب تو چیزیں مل جاتی ہیں نا، کتابیں مل جاتی ہیں، ترکیب ہوتی ہے، اس میں یہ مل جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں اس میں متمکن ہے۔ آپ کو سوال کے بھی سمجھ نہیں آئی یا جواب دینے کا پتہ نہیں چلا،
کہ جواب کس طرح دینا. تحقیق کے ساتھ آپ یہ نحوی اجرا کر رہی ہیں اور صرف اجرا ہو رہا ہے. ایسے اجرا ہوتا ہے کہ بس اس میں متمکن ہے, اس میں متمکن ہے, وہ اس کے سے پہلے عامل ہوتا ہے اور وہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا. تو بات تو وہی ہوگی, مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا کہ عامل کے ساتھ وہ بھی, عامل کے ساتھ یہ بھی ہے, مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا. یہ اصل بات تھی کہ ان میں سے نہیں ہے, ان میں سے کیا یہ مشابہت نہیں رکھتا. مشابہت اگر مشابہت ہوتا تو غیر متمکن ہو جاتا. غیر متمکن ہمارے سامنے ہیں, ان میں سے تو ہے کوئی نہیں. تو رہتا یہ غیر متمکن سے تو مبنی اصل سے مشابہ نہیں ہے, تو اس میں متمکن ہے. تو میثاق کیا ہے ان میں سے؟ تو بس پکی بات ہے کہ یہ اس میں متمکن ہے. اس میں سمجھ آ گئی میثاق. تو جب پکا پتہ چل گیا کہ یہ اس میں متمکن ہے, اس میں تو اس میں متمکن مورب کی قسم ہے. کس کی؟ تو اعراب بھی کس پہ آئے گا؟ متمکن پہ. اس میں اس کا حکم کیا ہے؟ اس میں متمکن ہے نا, تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ یہ تو ترتیب بتائی آپ نے کہ جو ترکیب میں واقع ہو, یعنی اس سے پہلے عامل ہو, ایسا واقع ہو کہ اس کے ساتھ عامل ہو اور مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. حکم کیا ہے اس کا؟ حکم بھی آپ کو بتایا تھا. یہ تو نام بھی پڑھی ہے نا, اس میں تو وہ حکم ہوتا ہے, تعریف نہیں ہوتی. وہ تو عامل ہے, عامل ہوتا ہے جس کی وجہ سے رفع نصب جر آئے. تو یہ تو مورب ہے, اس میں متمکن مورب نہیں. تو مورب کو حکم کیا ہے؟ حرکت بدلے کہ خود بدلے؟ تو اسی خود نہ بدلی, حرکت ہی بدل آئی. خود بدلے گا تو حرکت بدلے گی نا. یا تو ہی ہے اندروں نہیں, ٹھیک ہے. اتو ہو تو بیچوں اور بن گیا چور, ٹھیک ہے. اور مورب خود بدلتا ہے, آپ کہتے ہو حرکت تو آتی ہے تو وہ بدلتا ہے نا. نہیں سمجھ آئی؟ حرکت آتی ہے تو وہ بدلتا ہے. تو آپ کہتے ہو کہ حرکت بدلتی ہے, حرکت بھی بدلتی ہے, لیکن بدلاتی مورب کو ہے. کس کو؟ جس کی وجہ سے آئے, ٹھیک ہے. تو مورب کیا ہے؟ بدل جائے. مورب کا آخر تو بڑا نہیں. یعنی کہاں کیا سوچ رہے ہو؟ حکم ہو ان یختلف آخر ہو, اس کا حکم کیا ہے؟ پڑھا نہیں آپ نے, تو کچھ پڑھا نہیں پڑھا تھا آپ نے پڑھا ہدایت اللہ کہ مورب کا حکم کیا ہے؟ کیا حکم ہے؟ کس کی وجہ سے بدلے؟ مطلب عامل کے آنے کی وجہ سے اس کا آخر لفظاً بس لفظاً یا تقدیر ہے. اس کا مطلب ہے وہ بھی بلایا اپنے حکم الآخر, حکم المورب, مورب کو حکم ان یختلف آخر باختلاف عواملی لفظاً او تقدیر, کہ جس کا آخر مختلف عوامل کی وجہ سے کیا ہو؟ بدل جائے. تو اب اس میں متمکن ہے, اس میں تو یقیناً اس کا آخر بدلا. اس کا کیونکہ جب یہ مورب ہے تو مورب کا آخر بدلتا ہے, مورب کا آخر. تو اس اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 16 اسماء متمکنہ. اور آپ نے پڑھا 9 اسم اعراب کی قسم. تو وجوہ اعراب کے اعتبار سے کتنی ہیں نامیر میں؟ 16. یہاں بتائیں اس میں متمکن ان 16 میں سے کس قسم سے؟ میثاقکم, اونچی بولو نا. مفرد منصرف صحیح. آپ نے کہا مفرد تو سمجھ میں آ گئی. میثاق, تو منصرف کیسے کہا کہ یہ منصرف ہے؟ سمجھ رہی ہو نا؟ اس طرح میں نے پوچھنا ہے. آپ ابھی ابتدا میں نا پہلی یہ تھوڑے سے آگے ہیں آپ سے, پہلی کلاس عامہ اولا, تو آپ تو متوسطہ میں, یہ اولا والے عامہ اولا بربسن فولا. ہاں جی منصرف ہے. تو آپ نے کیسے کہہ دیا منصرف؟ تو کا ہاں گیس